حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے، نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا دیکھنے والے تمام ہی ناظرین کو سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عالم آن قائم۔ ناظرین، اس بات سے بالکل بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دوسرے ادیان کی طرح اسلام میں بھی مختلف فرقے پائے جاتے ہیں، جن میں نظریاتی اور عملی مسائل کو لے کے اختلاف بھی موجود ہے، مگر یہ اختلافات ہرگز اس حد تک نہیں ہیں کہ جو مسلمانوں میں ایک باہمی جدائی کا باعث بنے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام مذاہب، تمام فرقے ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھیں۔ نظریات کو سمجھنے کے لیے دین اسلام میں رسالت کے بعد جو چیز سب سے اہمیت کی حامل ہے وہ ہے امامت۔ امامت ہمارے اصول دین کا، اہل مکتب تشیع کا چوتھا جز ہے اور بہت اہم ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عزائے فاطمیہ کے دن ہیں، غم کے دن ہیں، ائمہ کی مصیبتوں کے دن ہیں، بعد رسول ان کے ساتھ جو جو ہوا، اس سب پہ گفتگو کے لیے آج ہماری خوشبختی ہے کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، علمی، ادبی، مذہبی حلقوں میں آپ کو بہت سراہا جاتا ہے، بہت مانا جاتا ہے، بہت مقبولیت رکھتے ہیں، بین الاقوامی شہرت رکھتے ہیں، دنیا بھر میں مجالس سے خطاب کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ اور ہم بہت خوش ہیں کہ اس وقت ہمارے ساتھ ایک بہت قابل عالم دین جناب مولانا سید علی عدنان زیدی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خیریت شکریہ سے ہیں آغا؟ بہت شکریہ کہ آپ نے یہ موقع فراہم کیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الہی الہی آمین، الہی آمین۔ آغا، ہم گفتگو کر رہے ہیں جو کہ عزائے فاطمیہ کے بھی دن ہیں، ائمہ کے دن ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا اجمالی طور پہ کہ اسلام میں امامت کا کیا تصور ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے اتنے بہترین اور بابرکت ذکر کو کرنے اور سننے کے لیے ہمیں منتخب کیا، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بہت ساری نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو آپ کے اس عنوان اور آپ کے سوال میں ہی قرآن کی آیات جو ہیں وہ چھپی ہوئی ہیں۔ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ کو اس بات پر زیادہ فخر ہے کہ آپ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جد سے ہیں یا ان کی آل میں سے ہیں، یا آپ کو اس بات پر زیادہ فخر ہے کہ آپ کے دل میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت موجود ہے؟ تو میرے چھٹے امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ میرے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مجھے اس بات پہ فخر تو ہے کہ میں رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں سے ہوں، لیکن مجھے فخر اس بات پر زیادہ ہے کہ میرے دل میں مولا علی علیہ السلام کی ولایت موجود ہے۔ اور ولایت کا جو کردار ہے اور امامت، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو خلق کیا تو یہ نبوت میں حضرت آدم کا امتیاز تھا کہ حضرت آدم کے علاوہ کسی اور نبی کو سجدہ نہیں کروایا، اور یہ آغاز امامت میں مولا علی علیہ السلام کا امتیاز ہے کہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو خانہ کعبہ میں خدا نے نہیں بھیجا۔ تو یہ فقط دیکھیے حضرت آدم کی خلقت سے اسلام کا آغاز ہو رہا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی آمد سے اسلام مکمل ہو رہا ہے، یعنی کہ اسلام مکمل ہو رہا ہے،
امامت سے، یعنی کہ امامت کا جب آغاز ہو رہا ہے تو قرآن مجید اس بارے میں کیا کہہ رہا ہے، رسول خدا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، اور وہ امامت کی بات کر رہے ہیں نا کہ اے میرے حبیب اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا. یہاں پر خدا یہ بات کہہ رہا ہے. تو یہ تو وہ امامت ہے کہ جس کا اعلان خود رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. اور ہم تو لا الہ الا اللہ کے بھی ماننے والے ہیں، محمد رسول اللہ کے بھی ماننے والے ہیں. لیکن جہاں تک امامت کی بات آتی ہے تو ہمارا دین اور ہمارا کلمہ، کیونکہ دین نبی نے مکمل کیا، اور فقط نبی نے دین کو مکمل نہیں کیا، نبی نے ہمارے کلمے کو بھی مکمل کر دیا. تو یہ امامت اتنا بڑا جز ہے کہ جو ہماری زبان پر جاری ہے اور جو مسلمان اور مومن میں تفریق کرتا ہے. تو امامت تو ایک بہت بڑا مقام ہے. اور فقط ایک مرتبہ کسی نے امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ولایت فقط کیا مولا علی علیہ السلام کے تک محدود ہے؟ تو انہوں نے اس کا یہی جواب دیا تھا کہ امامت اور ولایت فقط مولا علی علیہ السلام پہ موجود نہیں ہے، بلکہ رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرے 12 جانشین ہوں گے، تو یہ میری آخری حجت امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ان تک یہ عمل جاری ہے. اور تو ہم تو اس بات پر شکر ادا کرتے ہیں کہ نبوت پر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، وہاں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے انہوں نے امامت کا دروازہ کھول دیا، اور یہ میرے آخری امام جاری رہا. بالکل صحیح ہے. اچھا آقا، یہاں پہ ہمارے نوجوان بہت زیادہ اس مسئلے کو، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کا بچہ جو ہے، آج کا نوجوان جو ہے، وہ دنیاوی علوم کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہے. تو وہ ہر بات کی لاجک اور ہر بات کی کوئی نہ کوئی منطق چاہتا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ امام غیب کا کیا فائدہ؟ دیکھیے امام جب غیبت میں ہے تو ہم کس طرح استفادہ حاصل کر سکتے ہیں؟ دیکھیے اس کا جواب تو میں آپ کے سامنے اس عورت کے جواب سے منسوب کرنا چاہوں گا کہ جب ایک عورت چرخی چلا رہی تھی، تو جب وہ چرخی چلاتی تھی تو چرخی چلتی تھی، تو اس وقت اس عورت نے کہا تھا کہ میرا ایمان اللہ پر بہت قوی ہو گیا یہ چرخی چلانے کے بعد. تو اسے کسی نے پوچھا کہ آپ کا اس چرخی سے آپ کے ایمان کا کیا تعلق؟ تو اس عورت نے، اس خاتون نے یہ جواب دیا تھا کہ جب یہ چرخی میرے ہاتھ کے بغیر نہیں چل سکتی تو یہ کائنات خدا کے بغیر کیسے چلے گی؟ کیا کہنے واہ واہ. خدا یعنی کہ خدا غیبت میں رہ کر اس کائنات کو چلا رہا ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، یعنی کہ قرآن کی بات آ رہی ہے نا. اور دیکھیے اللہ تعالیٰ غیبت میں رہ کر جو ہے وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے. یہ جو ہمیں رزق مل رہا ہے یہ اللہ غیبت میں رہ کے ہمیں دے رہا ہے. اور یہ وہی تو اللہ ہے کہ جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، یعنی کہ وہ اللہ جو کہ غیبت میں بھی ہے اور ہماری شہرک سے زیادہ بھی قریب ہے. یعنی کہ جو اللہ ہمیں نظر نہیں آتا، جو قل هو اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، یعنی کہ سورہ توحید میں ہم جس بات کا اقرار کرتے ہیں وہ اللہ ہمیں نظر تو نہیں آتا لیکن غیبت میں رہ کر ہماری مدد کرتا ہے. تو دیکھیے یہ غیبت کا جو معیار ہے. اور دوسری مثال تو میں اس حوالے سے نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ آپ کا جو سوال ہے، میں ایک مثال دینا چاہ رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ غیبت میں رہ کے ہماری مدد کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں کو بھی منتخب کرتا ہے جو غیبت میں رہ کے مومنوں کی مدد کرے، جو غیبت میں رہ کے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والوں کی مدد کرے. اور یہ غیبت اس وقت تک کوئی غیبت نہیں ہوتی کہ جس سے اللہ نہ چاہیں. اب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام غیبت میں رہ کر ہماری مدد کر رہے ہیں، اور اس کا جواب امام رضا علیہ السلام نے دیا. دیکھیے آج ہم اور آپ جب امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اپنی نشست سے. یہ کہاں سے شروع ہوا؟ یہ امام رضا علیہ السلام نے شروع کیا. اور امام رضا علیہ السلام جیسے ہی امام زمانہ کا نام آتا تھا تو اس وقت امام زمانہ علیہ السلام کی ظاہری طور پر آمد نہیں ہوئی تھی، لیکن امام رضا علیہ السلام امام زمانہ کا نام آتے ہی اپنے نشست سے کھڑے ہو جاتے تھے. تو کسی نے سوال کیا کہ مولا آپ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آنے پر اپنی نشست سے کھڑے کیوں ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مولا نے فرمایا تھا، یہ ان نوجوانوں کے لیے ہے جواب مولا کا جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا کہ وہ غیبت پہ کہ کس طرح سے ہماری مدد کریں گے، مولا غیبت میں. تو دیکھیے تو مولا 8ویں امام نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے ہی عالم میں سے ایک امام ہوگا جس کا جو کہ ہمارا 12واں ہمارا آخری امام ہوگا، اور وہ غیبت میں ہوگا، اور وہ غیبت میں رہ کے اپنے شیعوں کے لیے فکر میں مبتلا رہے گا.
اگر امام زمانہ کا یہ ارشاد ہے اور یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے کہ اگر مولا کا کوئی شیعہ، کوئی چاہنے والا، مولا کا عزادار، مولا کا ماتمی، مولا کا نمازی، مولا غیبت میں تو ہیں، لیکن جس طرح اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس طرح امام زمانہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اور امام زمانہ ہمارے ہر اچھے عمل پر مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور ہمارے ہر برے چیز پر، مجھے جملہ کہتے ہوئے بہت دقت محسوس ہو رہی ہے کہ امام زمانہ کو تکلیف ہوتی ہے ہمارے ایک برے عمل سے. تو امام زمانہ اگر غیبت میں ہے تو وہ مصلحت خدا ہے، اور اب یہ انسان پر منحصر کرتا ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام سے تعلق کو کیسے جوڑے. وہ ظاہری بات ہے کہ وہ امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت اس انداز سے نہیں کر سکتا، لیکن غیبت میں جس طرح خدا، ہمارا یہ یقین ہے کہ خدا کو ہم دیکھ نہیں سکتے، لیکن خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور خدا کی تمام تر رحمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی طریقے سے آج کل کی یہ نوجوان اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ غیبت میں ایک امام کیسے مدد کر سکتا ہے، تو یہ ایک شیعہ پر منحصر کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اندر یہ شعور پیدا کرے کہ امام زمانہ اس کو دیکھ رہے ہیں. اگر وہ کوئی گناہ کر رہا ہے تو میں نے تو یہ امام زمانہ کی ایک روایت یہ بھی پڑھی کہ اگر کوئی ایک شیعہ گناہ کر رہا ہے تو امام زمانہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ کوئی نیک اعمال کر رہا ہے تو امام زمانہ دیکھ رہے ہیں. آج کے نوجوانوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی آنکھوں سے کوئی حرام عمل انجام دے رہے ہیں تو فقط یہ نہ سوچیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ ذات دیکھ رہی ہے جسے اللہ کہتے ہیں، اور وہ ذات بھی دیکھ رہی ہے جسے امام زمانہ کہتے ہیں. اور اگر کوئی نیک عمل کر رہے ہیں تو خود مسرت کا اظہار نہ کریں، بلکہ یہ بھی سوچیں کہ اللہ بھی اس پہ مسرت کا اظہار کر رہا ہے اور امام زمانہ بھی اس پہ مسرت کا اظہار کر رہا ہے. جی بے شک بے شک، ماشاءاللہ قبلہ، ماشاءاللہ آپ نے کتنے سہل انداز میں اتنی مشکل بات کو بہت خوبصورت مثالوں کے ساتھ سمجھا دیا. اب ہم چلتے ہیں، ہمارے پاس ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سکینہ ہے اور میں لندن میں مقیم ہوں. مولانا صاحب، میرا ہر امام کے دور میں کوئی نہ کوئی بی بی ان کے شانہ بہ شانہ کھڑی ہوئی ہے، اور مطلب جیسے کہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور امام حسین کے ساتھ جیسے جناب زینب سلام اللہ علیہا آپ کو جگہ جگہ پہ ہمیں نظر آئی ہیں. تو کیا ہر امام کے ساتھ کوئی نہ کوئی خاتون ان کے ہمراہ رہیں؟ ان کے بارے میں بتائیے. اور اس بات سے آپ عورت کا کردار مجھے بتائیے کہ عورت کا کردار کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے، کہ ہم کس کس مقام پہ آپ اس طرح کہہ لیں کہ لوگوں کے سامنے کسی بھی فیلڈ کے حساب سے کام کر سکتے ہیں، کسی فیلڈ میں کتنا آگے جا سکتے ہیں، کہ عورت کا کیا مقام ہے. اس بارے میں مجھے آپ تفصیل بتائیے. شکریہ. بہت شکریہ جناب. جی آغا، ان کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ کہ جس طریقے سے بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ، چونکہ عزائے فاطمیہ کے بھی دن چل رہے ہیں، تو جس طریقے سے بیوی معاون رہیں رسول خدا کی، اس کے بعد اپنے شوہر مولا کائنات کی، اور پھر شریکت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ. تو اور ائمہ کے ساتھ بھی اس طرح خواتین جو ہیں وہ معاون ثابت ہوئی ہیں اہل بیت میں سے؟ بہت بہترین سوال ہے. ظاہری طور پہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کردار سے گھر کی مستورات نے بھی ایک عملی کردار ادا کیا ہے، اور ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے حوالے سے بھی ایام ہے. تو اس میں آج کل کے دنوں میں جہاں پر بہت رش ہوتا ہے بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے روزہ مقدس پر بھی، اور میں ان کے اس سوال کو اپنے اس جواب میں ضم کرنا چاہوں گا کہ بہت خواتین کا کردار بہت زیادہ ہے اماموں کے دور میں. بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا وہ کردار ہے کہ آپ نے کس بہترین انداز سے امامت کی بہن ہیں اور امامت کی بیٹی بھی ہیں،
اور آج کل کے جو ایام چل رہے ہیں اس میں بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے روزہ مقدس پہ بہت رش ہوتا ہے، اور میں آپ کا اس سوال کا جواب بی بی معصومہ کم کی شخصیت سے منسوب کرنا چاہتا ہوں کہ بی بی معصومہ کم نے سب سے زیادہ مستورات میں یہ روایت ملتی ہیں کہ بی بی معصومہ کم نے سب سے زیادہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کو عام کیا. یعنی کہ آپ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ شاید بہت کم بیان ہوتی ہیں باتیں بی بی معصومہ کم کے حوالے سے، اور یہ ایام بھی ہیں تو میں اس لیے بھی بیان کر رہا ہوں کہ بی بی معصومہ کم نے مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں بہت انہوں نے گھر گھر جا کر مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے بارے میں بات کی، اور فقط علم کا سمندر، یعنی کہ ان علم کا سمندر بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کی صورت میں تھا کہ جب بی بی معصومہ کم سے کے گھر میں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے بابا سے ملنا ہے، اور بی بی معصومہ کم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے بابا میرے بابا اس وقت موجود نہیں ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے بابا موجود نہیں ہیں تو ہمیں کچھ سوالات کرنے تھے. تو بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر آپ کو کچھ جو آپ کو سوالات میرے بابا سے کرنے تھے میں اس کے جوابات دے سکتی ہوں. تو انہوں نے وہ جو لے کر آئے تھے انہوں نے بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ سے سوالات کیے، اور بی بی معصومہ کم نے ان کے سوالوں کو جوابات دیے. اور راستے میں جب بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے والد محترم راستے میں ملے، میرے مولا راستے میں ملے ان لوگوں کو جو سوال لے کر آئے تھے، تو انہوں نے مولا کو دیکھ کر یہ ارشاد فرمایا، مولا ہم آپ کے گھر گئے تھے کچھ سوالات کرنے کے لیے لیکن آپ موجود نہیں تھے، تو آپ کی بیٹی نے جواب دیا اور یہ رکا جوابوں کا دیا ہے، آپ ذرا دیکھ کر بتائیے اور ذرا وضاحت کریں. تو مولا نے کہا کہ یہ وہی جوابات ہیں کہ اگر میں گھر پہ ہوتا تو میں بھی یہ جواب دیتا جو میری بیٹی نے دیے. تو معلوم کیا ہوا کہ علم کی منزل ہے وہ امامت جو ہے وہ امامت تو ایک منصب عطا کرتا ہے، امامت ایک شعور عطا کرتا ہے، لیکن جو امامت سے جڑے رشتے ہیں وہ بھی چاہے وہ مرد کی صورت میں ہو یا خاتون کی صورت میں ہو، انہوں نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. اور بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کا ذکر اس لیے بہتر سمجھتا ہوں یہاں پر کرنا کہ ان کی بہت زیادہ قربانیاں ہیں اس چیز کے لیے، اور انہوں نے ولایت کو عام کیا، مولا علی علیہ السلام کے ذکر کو عام کیا. تو یہ ایک سب سے بڑی مثال ہے. بہت خوب، بہت خوب آغا. اب سوال کے دوسرے حصے پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجئے جو ہماری بہن نے پوچھا کہ آج کے دور میں خواتین اہل بیت کی مستورات کو سامنے رکھتے ہوئے، ان کی سیرت و کردار کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے دور میں کس طریقے سے اپنے کاموں کو انجام دے سکتی ہیں، کن فیلڈز میں جابز کر سکتی ہیں؟ غالباً وہ بیرون ملک ہیں تو اس حوالے سے وہ جاننا چاہ رہی ہوں. دیکھیے جی، اگر ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، ان کی مستورات خواتین کی بات کرتے ہیں، تو اس میں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا کردار بچوں کی تربیت میں ہم ذہن میں رکھیں کہ بی بی پاک نے کس طریقے سے بچوں کی تربیت کی. اور آج کل کی خواتین اپنے بچوں کو مجالس میں لے کر جاتی ہیں یا کوئی لیکچر سناتی ہیں، تو مجھے نہیں معلوم کہ ان میں سے کتنی خواتین ایسی ہیں کہ جو یہ اپنے بچوں سے گھر آ کے پوچھتی ہوں گی کہ آج مولانا نے کیا بات کی. صحیح، میں اس بارے میں نہیں جانتا. یہ تو خود محاسبہ کرنا چاہیے اس خاتون کو کہ جو بچوں کو لے کے مجالس میں جاتی ہیں، تو کیا وہ بچوں سے یہ سوال کرتی ہیں کہ آج مولانا نے کیا مجلس میں گفتگو کی، آج کس عنوان پہ بات ہوئی. ہم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر تو کرتے ہیں لیکن کیا ان کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں؟ کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو مسجد نبوی بھیجتی تھی اور کہتی تھی کہ جاؤ بیٹا جا کے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ سنو، اور فقط خطبہ سنو نہیں، مجھے آ کے سناؤ بھی کہ میرے بابا نے یعنی کہ رسول خدا نے مدینے کی مسجد میں کیا خطبہ دیا. تو امام حسن علیہ السلام کا یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام مسجد میں جاتے اپنے نانا کا خطبہ سنتے تو وہی خطبہ ہو بہو اپنی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ الزہرا کو سناتے. تو بی بی فاطمہ الزہرا جب یہ سنتی تو خوش ہوتی. اور ایک دفعہ انہوں نے مولا علی علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میرا بیٹا ہو بہو وہی خطبہ بتاتا ہے جو کہ اس کے نانا رسول خدا نے دیا. تو اس وقت مولا علی کو اشتیاق ہوا کہ وہ اپنے بیٹے کا خطبہ سنے، تو وہ دیوار کی پشت پہ چلے گئے اور اس وقت امام حسن نے بولنا شروع کیا، لیکن اس وقت زبان میں وہ طاقت نہیں ہے. تو اپنی والدہ سے کیا ارشاد فرمایا کہ میری ماں، میری زبان آج میرا ساتھ نہیں دے رہی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا بابا
दीवार के अकब से मुझे देख रहा है। तो सुभान मालूम अल्लाह। क्या हुआ, क्या मनसब है कि आजकल की माएँ क्या बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की इस रिवायत को बिल्कुल। फॉलो कर रही हैं? क्या वो बच्चों को इस्लामी तालीमात इस अंदाज से दे रही हैं? दूसरी बात कि आजकल की माएँ, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है स्टेप मदर्स का। जो स्टेप मदर्स होती हैं वो अपने सुतेले बच्चों को, एक सुतेली माँ अपने बच्चों को वो मोहब्बत नहीं दे पाती, और इससे हमारे माशरे में जहाँ पर स्टेप मदर के लिए मुश्किलात हैं, सुतेली माँ के लिए, वहाँ सुतेले बच्चों के लिए बहुत मुश्किलात हैं। अब लोग बिल्कुल। बात करते हैं बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की, लोग बात करते हैं बीबी उम्मुल बनीन की। तो आपका जो सवाल है उसमें मैं यहाँ पर बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा का किरदार आपके सामने पेश करना चाहता हूँ कि जब आप अक़्द होके मौला अली अलैहिस्सलाम के घर आई तो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बच्चों से फरमाया, यानी कि वो उनके बच्चे, बीबी उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा के बच्चे नहीं है, मौला इमाम हसन, मौला इमाम हुसैन और बीबी ज़ैनब, बीबी उम्मे कुलसूम, वो उनकी स्टेप मदर है। आजकल की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, उनकी सुतेली माँ है। लेकिन जैसे ही मौला अली अलैहिस्सलाम के घर में जाती हैं तो ये कहती हैं, ए बच्चों, मैं तुम्हारी माँ बन के नहीं आई, मैं तुम्हारी कनीज बनकर आई। तो आजकल की माएँ ये देखें, आजकल की स्टेप मदर्स ये देखें कि वो अपनी जबान से अहले बैत अलैहिस्सलाम का तस्करा तो करती हैं, लेकिन क्या वो सीरत बीबी फातिमा ज़हरा फॉलो कर रही हैं बच्चों की तरबियत में? अगर कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रही तो करना शुरू करें। और क्या वो अगर एक स्टेप मदर हैं तो क्या वो स्टेप मदर के मर्तबे पर रहते हुए बीबी उम्मुल बनीन की रिवायात को, उनकी सोहबत को फॉलो कर रही हैं कि उन्होंने किस तरीके से बीबी फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के बच्चों की परवरिश की? तो ये औरत तो अपना मुहासबा खुद कर सकती है। और जब औरत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद है कि आपसे पूछा गया कि कायनात की बेहतरीन औरत कौन सी है, तो उन्होंने जवाब दिया, कायनात की बेहतरीन औरत वो है कि जो अपने घर को जन्नत बनाए। तो अब जो औरत अपने घर को जन्नत बना रही है, जो औरत ये सीरत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और ख़वातीन की सीरत पर अमल करते हुए अपने घर का माहौल बेहतर रख रही है, वही औरत खुदा के नजदीक में भी अफजल है, वही औरत अल्लाह के नबी के नजदीक भी अफजल है, और वही औरत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की नजर में भी एक अजीम औरत है। सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। जज़ाकल्लाह आगा, जज़ाकल्लाह। आपने बहुत अच्छे तरीके से इस वक्त इस्लाह और तरबियत और रहनुमाई फरमाई है, और यकीनन हमारी बहन को भी उनका जवाब मिल गया होगा। और हमारे साथ मौजूद तो नहीं हैं, वो उनके कुछ मवासलाती राब्ते का मसला था, तो लेकिन उन्होंने हमें अपनी वीडियो सेंड की है, वो इसमें मौजूद है हमारे साथ। जनाब शायर अहले बैत साइम काज़मी साहब, जिन्होंने अपने अशार जो है वो बारगाहे मोहम्मद वाले मोहम्मद में पेश किए हैं, आइए उनको सुनते हैं। मनकबत के चंद अशार पेश खिदमत है। बकाए मजहब व मिल्लत है शाह का मातम, बकाए मजहब व मिल्लत है शाह का मातम, इसीलिए तो मनाया गया हुसैन का गम, इसीलिए तो मनाया गया हुसैन का गम, तमाम मुल्कों के परचम का बन गया सालार, तमाम मुल्कों के परचम का बन गया सालार, जभी तो गाजी का सबसे बुलंद है परचम, जभी तो गाजी का सबसे बुलंद है परचम, क्यों रोएं हम न बताओ हुसैन के गम में, क्यों रोएं हम न बताओ हुसैन के गम में, हाँ जिसको खुल्द में रोते हैं आदम व खातम, हाँ जिसको खुल्द में रोते हैं आदम व खातम, हाँ दीन हक की ही पहचान फर्श मजलिस है, हाँ दीन हक की ही पहचान फर्श मजलिस है, यही करेंगे हाँ प्रचार हर जगह हर दम, यही करेंगे हाँ प्रचार हर जगह हर दम, हुसैन व मिन्नी की देकर सदा नबी ने कहा, हुसैन व मिन्नी की देकर सदा नबी ने कहा, ये मुझसे और मैं इससे हूँ जान ले आलम, ये मुझसे और मैं इससे हूँ जान ले आलम, यजीदियत को मिटाना है तो हुसैनी बनो, यजीदियत को मिटाना है तो हुसैनी बनो, यजीदियत का निकलता है इसी नाम से दम, यजीदियत का निकलता है इसी नाम से दम, गमे हुसैन में साइम ये ज़िंदगी हो तमाम, गमे हुसैन में साइम ये ज़िंदगी हो तमाम, अज़ा के फ़र्श पे यारब हमारा निकले दम,
عزا کے فرش پہ یا رب ہمارا نکلے دم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوب، جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت اشعار پڑھے سائم کاظمی صاحب نے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے پروگرام کا وقت ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور میں قائم ٹی وی کینیڈا کی طرف سے اور اپنی طرف سے بہت خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مولانا علی عدنان زیدی صاحب کا کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں علوم آل محمد سے بہرہ مند کیا۔ بہت شکریہ جناب۔ اس کے ساتھ ہی عالم اور قائم سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور گرد و نواح سب کا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا، کیونکہ قائم سے ہے زندگی۔ خدا حافظ۔